ایک کسان کے پاس ایک نہایت شاندار اور خوبصورت گھوڑا تھا جس پر وہ اپنی جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لایا کرتا تھا۔ جب کبھی کہیں جانا ہوتا تو وہ اسی پر سواری کر لیتا تھا۔ اس گھوڑے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ جب کبھی کسان کو اپنے گھر والوں کو کہیں لے کر جانا ہوتا وہ اس کی پیچھے تانگا لگا لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ کسان کو اپنی گھوڑی سے بہت پیار تھا۔ جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ کسان کا گھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے اور کسان کی کسی کام کا نہیں رہا، تب انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو شہر میں جا کر فروخت کر کے نیا گھوڑا خرید لی۔ کسان کا دل بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اس گھوڑے کو خریدتا کون؟ بوڑھا گھوڑا تو کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر کسان کو اپنی اس گھوڑی سے پیار بھی بہت تھا۔ آخر ایک دن کسان کا ایک دوست آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ قریبی شہر میں ایک نہایت چالاک بروکر رہتا ہے، وہ یہ گھوڑا ضرور فروخت کر دے گا، بس اس کو تھوڑا بہت معاوضہ دینا پڑے گا۔ کسان نے کہا کہ اگر یہ گھوڑا فروخت ہو گیا تو بروکر کو معاوضہ دینے میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ اگلی دن کسان نے گھوڑی کو نہلا دہلا کر تیار کیا اور اسے لے کر شہر کی جانب چل پڑا۔ شہر پہنچ کر اس نے بروکر کا پتہ معلوم کیا اور تھوڑی تک وہ دو کی بعد اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ کسان نے بروکر سے کہا، تب میرا یہ گھوڑا بیچ دو تو میں تمہیں اس کام معقول معاوضہ دوں گا۔ بروکر نے کسان کی ساری بات سن کر کہا کہ لو بھائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ گھوڑا فروخت کرنا میرے لیے معمولی کام ہے، تم بس ایک طرف جا کر بیٹھ جانا، تمہارا گھوڑا صبح فروخت کرا دوں گا۔ بروکر یہ کہہ کر کسان کو مہمان خانہ میں لے گیا اور وہاں جا کر اسی آرام کرنے کے لیے کہا۔ اس دوران بروکر کا ملازم کہانا بھی لے آیا۔ کسان نے کہانا کہایا اور آرام سے سو گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر بروکر نے کسان کو ساتھ لیا اور گھوڑی کو لے کر مویشی منڈی پہنچ گیا، جہاں پر مختلف قسم کی جانور فروخت ہونے کے لیے لائی گئی تھی۔ کسان خوش تھا کہ اس کا گھوڑا بک گیا تو وہ یہیں سے ہی نیا گھوڑا خرید لے گا۔ بروکر نے کسان کی گھوڑی کو پکڑا اور آواز لگائی، لو جی، آج ایک شاہکار اور لاجواب گھوڑا لایا ہوں۔ اس گھوڑی کو خریدنے کے لیے کئی وزراء اور امراء کے دل مچلتی تھی۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے بلکہ نہایت قیمتی گھوڑا ہے۔ اس پر تاریخ کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مشہور سوانح عمری میں اس گھوڑی کا ذکر موجود ہے۔ اسی گھوڑی پر بیٹھ کر ہمایوں بادشاہ نے جنگ لڑی تھی اور فاتح بنا۔ اس گھوڑے پر ظہیر الدین بابر نے کئی جنگیں لڑیں اور کئی علاقے فتح کیے۔ گھوڑے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر نہ صرف بادشاہوں بلکہ گلی محلے میں بھی کئی جھگڑے ہوئے، کئی الیکشن اس گھوڑے کی وجہ سے جیتے گئے ہیں۔ اس کی خوبیوں کی لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ اسی دوران کسان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور لوگوں کے مجمع کو بھگاتے ہوئے بولا، ارے ارے رکو، مجھے یہ گھوڑا نہیں بیچنا، مجھے اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اتنا قیمتی گھوڑا بالکل نہیں بیچنا، لاؤ۔ بروکر حیرانی سے کسان کو دیکھ رہا تھا اور کسان نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، اور اس طرح اسے اپنا بیکار گھوڑا مل گیا۔ نتیجہ، جھوٹ کبھی فائدہ نہیں دیتا۔